کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا. جی ہاں، طریقہ یہ تھا. یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ. ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں. میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے. ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو. یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں. چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں. پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ تو کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند نہیں کرتے. یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے. فرمایا ٹھیک ہے. کب چاہتے ہو کہ فنا وقت؟ ٹھیک ہے. ایسا نہیں، آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ لکھ کر دیجئے. روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے. ادھر یہ رؤسائے مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں. ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا. تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے. کوئی اگر بینا ہوتا وہیں سے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے. لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی. یہ چیزیں قرآنوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں. ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا؟ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے. میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، تمہارے درمیان میں رہے. یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ اکبر. کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ،
اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں، اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے۔ فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا۔ ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ اس سے امت بنی تھی، اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے، خیر امت میں عام ہو جائے۔ دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے۔ سن رہے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی۔ کسی حرام کام میں مت لگنا۔ یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح حدیثوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو۔ یہ ذکر کے مجلسیں ہیں، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کسی گناہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، کہ آپ ہر شخص کی طرف خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ رکھی ہیں۔ کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ ایسے حالات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ مضامین، واقعات، کتابیں، یہ تو سب مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ ہمیں جو سب سے بنیادی چیز ملی ہے وہ دعوت کے ساتھ ایسے واقعات کا پیش آنا غیب سے جس سے غیروں کے لیے سوائے اسلام کو قبول کرنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کو گزرتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خیر کی بات میں کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ توحید اور رسالت، یہ دو دعوتیں ہیں اصل۔ توحید اور رسالت، ان دو چیزوں کی دعوت اصل ہے۔
اور ان دو چیزوں کی دعوت میں ہی اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ باقی سارے احکام کی دعوت تو بعد کی چیز ہے. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید اور رسالت ان دونوں کی گواہی دینا، ان کی گواہی دلوانا. بلکہ صحابہ کی ایک جماعت نے تو اس کو اپنے عمل میں شمار کیا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. اس دیہاتی نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ صحابہ تھے. عبداللہ خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے، کننا معه فی سفرین، ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے. فرمایا آپ نے کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں بات یہی ہے، بات یہی ہے. 3 مرتبہ اس نے درخت نے گواہی دی. اس آدمی نے، اس دیہاتی نے براہ راست درخت سے گواہی سنی. یہ گواہی سن کر اس نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دے کر انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، بشرطیہ کہ ہم کسی کو اپنی محنت اور میدان سے باہر نہ سمجھیں. ہر ایک کو دعوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں، جبکہ سفر بہت خطرے کا سفر تھا، آپ کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑائے ہوئے تھے، انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ کی حال میں پکڑ لائے اس کے لیے انعامات ہیں. لیکن اس خطرے کے سفر میں آپ نے مشورہ بھی کیا کہ کدھر سے جانا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ ہے، مگر اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. کیوں؟ میرا عزیز دوستو، قرآن کا یہ وعدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ قیامت تک ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے. پکی بات ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کی دعوت خود جا کر دیجئے. اور اگر آپ کو خطرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے، لیکن آپ کو چھپا لیتے تو پھر یہ غیبی مدد نہ ہوتی. ظاہر کرنے کے باوجود قریب لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر کے دکھلایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، ہم اس کمزور چیز کے ذریعے اپنے نبی کی اس دن حفاظت کریں جس دن کہ دشمن آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچ گیا تھا. وہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا ان معی ربی سیہدین، کیونکہ جب آگے تو سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، تو یہ کہا بنی اسرائیل انا لمدرکون، ہم تو گھیر لیے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تم گھبراؤ مت. اور یہاں جب یہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ اپنی معیت کا ہے
وہی وعدہ ابو بکر تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو وعدہ اللہ کی معیت کا میرے ساتھ ہے وہ وعدہ امت کے ساتھ ہے۔ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، کہ جو معیت، جو نصرت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ خدا کی قسم قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ بذات خود بالارادہ اختیار کیا کہ ہمیں ڈاکو کا راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ ان کو دعوت دیں گے۔ جب داعی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے تمام مجاہدوں کو اور اس کے راستے کی تمام ناگواریوں کو اور اس راستے کی تمام مشقتوں کو اور اس راستے کی تمام پیش آنے والی رکاوٹوں کو مدعو کے دل کو متوجہ کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے۔ یہ داعی کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کا یہ بنیادی سبب ہے دعوت الی اللہ، بشرط یہ کہ داعی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا، عمیر بن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، کہا مکہ والوں سے گھبراؤ مت، میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے۔ جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے تھے یہ مکہ سے چلے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے عمیر بن وہب نے کہا مکہ والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر اور یہاں